ہمیں ان لوگوں نے بھی کافر کہا ہے جنہوں نے پوری زندگی ثابت فروٹ بھی نصیب نہیں، اور میں ایدی وضاحت کی کریں گا، ایدہ ترجمہ میں کی کریں۔ اس بابا جی اس ملک کا مزاج ہے، ماڑے بندے کو بھی کوئی بندہ چوتھری ٹائپ بھی گالی دے دے نا ماڑے بندے کو۔ میرے ملک کے ماحول اور موسموں کا یہ اثر ہے کہ وہ غریب آدمی مرنا قبول کر لیتا، جواب دیتا ہے۔ ہمیں مسلمانوں تم نے کافر کہا، ہمارے حوصلے دیکھو، ہم تمہیں نبی کی امت سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کلمہ تم حسین کے نانے کے ہی پڑھتے ہو، جنہیں گلی محلے میں کوئی نہیں پوچھتا تھا اس نے بھی ہمیں گالیاں دی، اور کوئی بندہ پنچایتی بندے بیٹھے میں ہے، کوئی بندہ اس ملک کا ثابت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی شیعہ عالم نے رد عمل میں غصے میں کسی مسلمان فرقے کو کافر کہا ہو۔ میری تائید کرو یار، آپ تو چپ کر جاتے ہیں، سر کو ثابت کرو نا کہ قبلہ کسی شیعہ بندے نے بھی کسی کو کافر کہا ہے تو تہاڈی کو خوراک وکھری ہے۔ ہمیں کافر کہنے والوں خیر کہنے لگا نہیں جی پھر بھی آپ کو کافر کافر کہا گیا، اور شیعہ حضرات جو ہیں یہ بڑے کو مطمئن طبیعت کے لوگ ہیں، انہوں نے بالکل کو رد عمل ہی نہیں دیا۔ میں نے کہا قبلہ جب آپ لوگوں نے شیعوں کو ہمیں کافر کافر شروع کیا نا کہنا، ہم نے مسلح بچھا لیے گھروں میں، ہم نے کہا یا اللہ ہمیں اسی طرح کا کافر بنا دے جیسا مولویوں کی نظر میں ابو طالب کافر تھا۔ متوجہ 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 سرکار، اور انہیں اسی طرح کا مسلمان بنا دے جیسے ان کی نظر میں یزید مسلمان ہے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ لہٰذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ یہ جو گالی گلوچ ادھر ادھر یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، خدا را میں مائک پہ کہہ رہا ہوں اللہ کی وحدانیت پہ ہمارا ایمان ہے، ہم اللہ کو لا ریب سمجھتے ہیں، اللہ کل شیء قدیر سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ کی صرف رسالت پہ ہمارا ایمان نہیں، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی۔ توحید پہ ہمارا ایمان ہے، رسالت پہ ہمارا ایمان ہے، قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، قبر پہ ہمارا ایمان ہے، جنت دوزخ پہ ہمارا ایمان ہے، واجبات پہ ہمارا ایمان ہے۔ رولا صرف صحابیوں ہے جنہیں جوگے ہیں انہوں نے بھی مننے۔ تو پھر یہ میرا خیال ہے عجیب لگتا ہے یار کہ آپ کسی کو مسلک سے اسلام کے دائرے سے نکال کے آپ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ نہیں میری جان، ہم تیرے بھائی ہیں، ہم تیرے بہت قریب ہیں، کیونکہ یہ واحد قبیلہ شیعوں کا ہے جن کے گھر میں خوشی ہو تو بھی ذکر آل محمد کا کرتا۔ اللہ نہ کرے اگر ان کے گھروں میں غم ہو پھر بھی ذکر آل محمد کا کرتے۔ باقی ہم زبردستی کسی کو اپنے مذہب میں لانا بھی نہیں چاہتے، بندے اس ڈر سے مجلسوں میں نہیں آتے۔ میں نے وہاڑی اشرا پڑھا کچھ سال پہلے، وہ بڑا تلخیوں کا زمانہ، قتل و غارت اور نفرتیں، مذہبی لڑائیاں، تنظیمیں لڑ رہی تھیں۔ وہ 10 دن میں نے وہاڑی سٹی میں اشرا پڑھا۔ 11ویں محرم کو ایک وکیل وہاں کے بڑے معروف تھے، ان کا فون آیا، کہنے لگے رضوی صاحب یہ پہلا محرم ہے جس میں 10 دن ہمارا دل کرتا تھا کہ ہم مجلس میں چلے جائیں۔ تو میں نے کہا جی آپ کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے بزرگوں کی بات نے نہیں آنے دیا، ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ جو بندہ مجلس میں بیٹھ جائے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ضرور ہو۔ لہذا بندے احتیاطاً نہیں آتے، احتیاطاً کا سواد تو سا نہیں لے، بندے احتیاطاً نہیں آتے کہیں ہم شیعہ نہ ہو جائیں۔ میں ان کا ڈر ختم کر رہا ہوں، آپ جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو، اس سے بڑی کیا بات۔ سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو۔ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں جس مسلک پہ ہو وہیں پہ رہو، لیکن اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو۔ میری اس بات پہ دھیان دینا کہ یار یہ سید رحاد رضوی شیعہ خطیب، شیعہ ذاکر کہتے ہیں میں خود بھی شیعہ ہوں، یہ بار بار کہہ رہے وجہ کیا؟ ہاں میں بالکل میں مطمئن لہجے میں کہہ رہا ہوں۔ یہ ڈر ختم کرو کہ یہ تیرے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں، اسی اگلے سنبھال دے پھرنے۔ ہاں جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آنا ہی آنا ہے۔
لیکن ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے جناب کو شیعہ کرنے کا. آپ جس مذہب پہ ہیں, مرید کے علاقہ سارا یہاں پہ موجود ہے, میں کیمرے کے سامنے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو. جنہیں مان رہے ہو نا, جنہیں مان رہے ہو نا, بے شک انہیں مانتے رہو, لیکن اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ کوئی تو سمجھے گا, کوئی تو بولے گا, کوئی تو دھیان دے گا. یا مہربانی سے مہربانی سر آپ جیئے. بابا جی واحد قبیلہ آل نبی کا ہے. میرے ملک میں جو مسلمان اپنے آپ کو خالصتاً اللہ والا سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سنی مسیحوں نکل دینے تھے سیدی مرشدی یا نبی کرنا شروع کر دیتے ہیں. شیعہ نکلتے ہیں تو یا علی شروع کر دیتے ہیں. وہ ایاک نعبد والا اللہ کدھر چلا تو انہوں آیت یاد ہونی ہے ایاک نعبد و ایاک. جدوں دا قرآن اترے انہی آیت مسلمانہ کدی نہیں سی پڑھی جنہی خان صاحب پڑھ چڑی کہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے مانگتے. یہ بات اکثر کی جاتی اور اہل سنت بھائیوں کو کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس آیت کے منکر ہو گئے ہو, اور شیعوں سے کہا جاتا ہے تم بھی منکر ہو گئے کیونکہ سنی یا نبی پہ لگ گئے, شیعہ یا علی پہ لگ گئے. وقت نہیں ہے, اگر آپ اجازت دیں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو کلیئر نہ کروں, کم از کم میں یہ کلیئر بھی کر دوں گا تو میرے آنے کا میں سمجھتا ہوں حق ادا ہو جائے گا. اگر ایک بات بھی آپ کے پلے پڑ گئی, کیونکہ یہ اعتراض ہے اور یہ ایک ایسا اعتراض ہے کہ میں نے بڑے سمجھدار بندوں کو بھی بغیر تبصرے کے چپ چاپ گزرتے دیکھے, کیونکہ آیت واضح ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں, مدد بھی تجھ سے. تو یہ پھر یا علی کیا ہے, یا حسن کیا ہے, یا حسین کیا ہے, یا محمد کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ بیٹا پڑھے لکھے بندے پریشان ہو جاتے. اور دوستو ایک لمحہ مجھے دیں, یہ دیکھیں نعبد جمع کا صیغہ, ہم تیری ہی عبادت کرتے. ایک دائرہ ہے, سرکل ہے نعبدو کا, دوسرا دائرہ ہے نستعین کا. جو مسلمان ہماری جان کھاتے ہیں, میری ان سے اپیل ہے آپ نعبدو میں اللہ تک رہیں, ہم نستعین میں بھی اللہ تک رہ جائیں گے. آپ عبادت اللہ کی ہے نا, تو اللہ کی عبادت میں تو اللہ تک رہو. آپ نعبدو میں اللہ تک رہتے نہیں, ہم سے مطالبہ کر رہے ہو کہ ہم نستعین میں اللہ تک رہیں. میں تصویر دکھا دیتا ہوں. اور نماز بابا عبد شاہ جی, نماز اللہ کی ذاتی عبادت ہے, اس میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا. میں سارے مذہبوں کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں, نماز واجب قربتاً اللہ کی نیت سے پڑھی جاتی ہے, صرف اللہ, فقط اللہ, بس اللہ, کسی اور کی عبادت اس میں ہے ہی نہیں. جب نعبدو عبادت اللہ کی ہے, میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ آپ کو نعبدو میں اللہ تک رہنا چاہیے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو جب اللہ کی عبادت ہے پھر اللہ کی عبادت کو اللہ تک رکھو. آپ نعبدو میں اللہ تک نہیں رہتے, ہم سے نستعین کا مطالبہ کر رہے ہیں. میں نعبدو کی جھلک دکھا دیتا ہوں. یہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. نعبدو کی سب سے بڑی تصویر جو ہے وہ نماز ہے. نعبدو کی سب سے بڑی تصویر نماز ہے. اگر کوئی غیر مسلم پوچھے کہ اللہ کی عبادت کی ہمیں کوئی تصویر مجسم دکھاؤ, ہم مسلمان ایک ہی چیز دکھائیں گے کہ ہم اللہ کی نماز پڑھتے ہیں. تو جب اللہ کی نماز ہے, متوجہ ذرا بیدار ہو جائے, جب اللہ کی نماز ہے تو اللہ کی نماز کو اللہ تک رکھو. لیکن یہ مسلمان کیا کہتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اور اس کے فوراً بعد کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پہ تو نے انعام نازل کیے. یہ نعبدو میں لوگ کہاں سے آ گئے؟ مہربانی سر, مہربانی سر, بیٹھے تشریف رکھے. یا رسول اللہ,
میری صرف اتنی گزارش ہے بھائی، آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں اور بارگاہ اللہ کی ہے، اور کہنا چاہیے تھا اللہ ہمیں اپنا راستہ دکھا، کیونکہ تو ہی ہے، لیکن اللہ سے اللہ کا راستہ نہیں مانگتے۔ بس گفتگو میں تمام کر دیتا ہوں، نعبدو خالص اللہ کی عبادت میں بندے اللہ کا راستہ نہیں مانگ رہے، کہتے ہیں راستہ ان لوگوں کا دکھا۔ خدا کی قسم بندے سورہ فاتحہ الحمد کو سمجھ لینا، سارا دین سمجھ میں اور اس کے بعد کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پلیز اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا جن سے تو ناراض ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں سے اللہ ناراض ہے۔ پہلے آپ کہہ رہے ہیں راستہ ان لوگوں کا دکھا، چلے میں ساری بات چھوڑ دیتا ہوں، تفصیلات کا بابا جی وقت ہی نہیں رہ گیا۔ میری یعنی اسلامیان سے اپیل ہے، مجلس لائیو چل رہی ہے، کیمرہ موجود ہے، جو ویسے بھی کبھی کبھی مجلس میں مطلب سن لیتے ہیں، دیکھو جی شیعہ کرتے ہیں، میری ان سے پھر اپیل ہے مذہب اپنا رکھو، مسلک اپنا رکھو، تیرا مذہب بدلنا ہمارا مشن ہی نہیں ہے، لیکن زندگی بڑی کم ہے، معاشر میں محمد کے متھے لگنا ہے، مولویوں کے متھے نہیں لگنا، لہذا فرقے نہ بدلو، سوچیں بدل لو، مذہب نہ بدلو، سوچیں بدل لو، اور اپنی مرضی کے علماء سے پوچھ کے، پروفیسروں سے پوچھ کے ہمیں صرف اتنا بتا دو یہ نعمتوں والی فیملی کون سی ہے۔ مہربانی سر، مہربانی سر، ہمیں حضور نعمتوں، مجھے یاد ہے، کیا کروں، بخدا آپ کی محبت ہے کہ میں بہت زیادہ آپ کے سامنے رہتا، لیکن کیا کریں شیڈول اتنا آج صورتحال ایسی ہے کہ جانا پڑ رہا ہے۔ مجھے ایک فون آیا کچھ عرصہ پہلے، کہنے لگے رضوی صاحب یہ نماز تو میں ریگولر پڑھتا ہوں تو اس آیت الامتحان ہی نہیں کیتا، ہیں بھی خالصتاً اللہ والے، تو یہ نعمتوں والے لوگ کون ہیں جن کا ہم اللہ سے راستہ مانگ رہے کہ راستہ ان کا دے، اپنا نہیں، نعمتوں والوں کا۔ تو عشاء جی آپ مہربانی کریں یہ نعمتوں والے ویسے کون ہیں؟ میں نے کہا بیٹا میں بتاؤں گا تو تیرے بندے کہیں گے وہ سید جوسن دے اپنے گھر دی گل کرنی سی، لہذا میں نہیں بتاتا، بیٹا تیری نماز تجھے بتائے گی کہ نعمتوں والے کون۔ کہ لگا ہماری نماز میں نعمتوں والوں کا ذکر ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ کہ لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا سلام پھیرنے سے پہلے اتحیات میں درود ابراہیمی پڑھتے ہو؟ کہ لگا جی اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا درود ابراہیمی کیسے پڑھتے ہو؟ جیسے بھائی پڑھتے میں وہی پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگے اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ تو میں نے کہا تجھے ذرا بھی دھیان نہیں آ رہا، نماز اللہ کی ہے، اس میں آل محمد کیوں؟ یہی تو نعمتوں والے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، اس کے بعد درود آگے کیسے بڑھاتے ہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ درود بھیجو اوپر محمد کے اور ان کی آل پہ، جیسے تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ۔ جس ابراہیم کی آل والا درود آپ بتا رہے ہو نا، یہ ابراہیم مہمانوں کو لنگر شنگر بہت دیتا تھا، ڈیرے دار قسم کا نبی تھا، ڈیرے دار۔ تو جو بندے ڈیرے دار ہوتے ہیں ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں، ابراہیم کے یار بھی بڑے تھے، لیکن کیا کریں درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، درود ابراہیم کے سائیں جی یا علی درود ابراہیم کے، میں نو سارے سائیں تو ساگے لے آدھتے ہیں، درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ درود جب ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ اور درود جچتا ہی آل پہ۔ آج کی تقریر کا، میری گفتگو، آج کی گفتگو کا آخری میں ایسے ہی سمجھو مسلمانوں، قبر اپنی اپنی ہے، مولویوں نے قبر میں تجھے سہارا نہیں دینا۔ اولاد رسول ہو کے بہتر مشورہ دے رہا ہوں، جس قبیلے پہ نماز میں درود پڑھتے ہو نا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل، جس قبیلے پہ نماز میں درود پڑھتے ہو، اگر اس قبیلے میں سے کسی کا نام لینا پڑے پھر امام حسن رضی اللہ نہ کہنا۔ کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے؟
پھر امام حسین رضی اللہ نہ کہنا، اور رضی اللہ کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی تھی جب تک سجدوں پہ درود نہیں پڑھ لیتے تھے۔ حضور صحابہ کا اپنا مقام ہے، صحابہ معتبر ہے، صحابہ وی آئی پی ہے، لیکن خدا را صحابہ کو صحابہ کا درجہ دیا جائے۔ آپ اگر چالاکیاں کریں گے اس کا نقصان آپ کی نسلوں کو ہوگا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کو برابر کر دیا جائے، یہ صحابی رضی اللہ ہیں، اہل بیت کو بھی رواج بنا دو رضی اللہ کہنے کا۔ یہ چودھری پرویز الہی نے 3 سال پہلے جب وہ اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے پوری کوشش کر کے ایک قانون کا مسودہ دیا، قانون تو نہ بن سکا، قرارداد ایم پی ایز نے ووٹ دے دیے۔ اس قرارداد میں کیا تھا؟ میں آپ کے وطن کی باتیں ملک کی کر رہا ہوں، میں شیعہ خطیب اس لیے ملک کی بات کرتا ہوں کہ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں، ہمارے اس ملک میں پورا حصہ ہے۔ سینہ تان کے جیا کرو اس ملک میں، اس ملک میں سر اٹھا کے چلا کرو، کیونکہ پاکستان بنانے والے قائد اعظم کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا۔ سارے جواب دیں گے نعرے کا میری جان؟ عجیب صورتحال ہے یار، مطلب زحمت ہی نہیں فرماتے۔ جی ہم صحابہ اور اہل بیت کو ایک درجے پہ لانا چاہتے ہیں، تیرے بھی کیا کہنے۔ پرویز الہی نے جب بڑی کوشش کی، قرارداد پاس ہو گئی، ایم پیاں ووٹ دے دیتے، جی صحاب بھی رضی اللہ اور اہل بیت بھی رضی اللہ ہونے چاہیے، جی پنجاب چ قانون بنا دو۔ اور میں نے کربلا گامہ شاہ کی تقریر میں کہا تھا، ایم پی اے صاحبان، اور پبلک ووٹ دیتی ہے تمہیں نالیاں بنانے کے لیے اور تم دین بنانے لگ جاتے ہو، اور تمہارا جو کام ہے وہ کرو یار، سڑکیں بناؤ، پلیاں بناؤ، گلیاں بناؤ، تم دین بنانے آ گئے ہو کہ جی صحابی رضی اللہ ہیں تو امام حسن کو بھی رضی اللہ لکھا جائے گا، پنجاب میں جی قانون ہونا چاہیے، جی امام حسین کو بھی۔ میں نے تب چودھری پرویز الہی سے کہا تھا، میں نے کہا چودھری پرویز صاحب تو برادریوں والا چودھری ہے، کیا ڈیرے کے نوکروں میں اور گھر کے بیٹوں میں فرق نہیں ہوتا؟ اوہ ہوئے یار اللہ کرے آپ بول پڑے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ فرق مٹ ہی نہیں سکتا۔ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر نبی کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا نبی کا ہے۔ آپ جیئے اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ تو صحابہ کو اہل بیت کے برابر کر رہے، صحابی تو آپس میں برابر نہیں ہے۔ اگر سارے صحابی ایک ہی درجے کے ہوتے، اگر بھائی جی سارے صحابی ایک درجے کے ہوتے تو پھر صحابیوں کے نمبر کیوں لگتے؟ صحابیوں کے جو بھائی نمبر لگاتے ہیں، یہ پہلے پہ ہیں یہ دوسرے پہ ہیں، اس کا مطلب ہے وہ برابر آپس میں نہیں ہے۔ بھئی چلیں وقت تمام ہو گیا، معذرت چاہ رہا ہوں۔ ایک صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ نبی پاک کی حدیثیں بیان کی ہیں، حضرت ابو آوے بابا جی نے اعلان کرن تو پہلے آکھیا سی کہ رضوی صاحب نے نا جد حضرت ابو آکھیا تھا کہ حریرہ آکھیا جی، تو غلطے نہیں ہوئی۔ یہی میں بتاتا پھر رہا ہوں کہ شیعہ کے بارے میں تم ہمیں سوچتے ہو صحابہ سے انہیں تعلق نہیں ہے، ہم ہر صحابی کو جانتے ہیں۔ میں کلہ ہی سواد لے گیا۔ چلے میں حضرت ابو ہریرہ کی بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ جی بسم اللہ آپ جیے۔ حضرت ابو ہریرہ، بیٹا یہ بات بزرگوں کے ذہن میں ہوتی ہیں، بچے جو بیٹھتے ہو نا جوان، یہ یاد رکھا کرو، یہ بہت بڑا نام ہے حدیث رسول اللہ کی بیان کرنے والوں میں سے حضرت ابو ہریرہ۔ یہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، 7 ہجری میں، ٹھیک ہے جی 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، 10 ہجری میں رسول اللہ دنیا سے پردہ کر جاتے۔ کتنے سال بنتے؟ یہ 3 سال نبی کے پاس رہے، 5575 کے قریب انہوں نے حدیثیں بیان کی، اور وہ صحابہ کرام میں لاکھ ادب سے نام لیتا ہوں، نام تفصیلات کا وقت نہیں، میں نام چھوڑ رہا ہوں، وہ صحابہ کرام جو 20 سال
رسول اللہ کی صحبت طیبہ میں رہے. جڑیاں ان حدیثاں بیان کیتیاں نے سنچری بھی نہیں ہوئی، کوئی 100 بھی نہیں، 60 62 55 75 100 تو تلے. وہ جو 22 سال محمد کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ 70 75 حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور جو 3 سال صرف رہے وہ 57 55 حدیثیں بیان. تو پتہ ہمارے علماء اسلام غصے میں آ جاتے، کہتے تم شیعہ ہو ہی ایسے، تمہیں بات پوری کا پتہ نہیں ہوتا اور تبصرے مجلسوں میں شروع کر دیتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وجہ کیا ہے. قبلہ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک نے اپنا بچا ہوا دودھ پیش کیا تھا. اس بچے میں دودھ کا اثر ہے کہ ان کا حافظہ اتنا زیادہ، انشراح صدر اتنی زیادہ، حافظہ ان کا نبی کے جھوٹے دودھ کی وجہ سے اتنا ہوا کہ کوئی صحابی ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکا. میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اور جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے اس کا مقابلہ صحابیوں سے ہو نہیں سکتا، اور جو محمد کی زبان چوس کے جوان کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. آپ جیے